ناظرین کرام، عمر مختار تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 1911 سے لے کر اگلے 20 سالوں تک لیبیا مزاحمتی تحریک کی سربراہی کی اور لیبیا کے جنگی میدان میں اٹلی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ ایک مسلمان مرد مجاہد تھے جو کہ 20 اگست 1858 کو تبروک کے علاقے زنجور میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ لیبیا میں واقع ہے۔ وہ ایک استاد سے جنگی سپہ سالار بنے اور اس بہترین قوت ارادی کے مالک شخصیت کو صرف لیبیا کا ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ عمر مختار کا تعلق سینوسی قوم سے تھا اور اس قوم نے ایک اپنی سیاسی و مذہبی تحریک بھی چلا رکھی تھی۔ آپ نے چھوٹی عمر میں ہی باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہونے کی وجہ غریبی و مفلسی کی زندگی گزاری اور اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں کی مقامی مسجد سے حاصل کی۔ اس مسلمان سپہ سالار نے طالبیوں کو ایک ایسی صحرائی جنگ کی کشمکش میں ڈالا کہ انہیں اپنی صلاحیتوں پر شرمندگی ہونے لگی۔ صحرا میں لڑی جانے والی گوریلا جنگ کی وجہ سے انہیں لائن آف ڈیزرٹ یعنی صحرائی شیر کے خطاب سے نوازا گیا اور آج تک انہیں اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ان کی زندگی اور لیبیا کو اطالوی حملوں سے دفاع کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ اگر بات کی جائے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تو زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے بہترین جنگی صلاحیتیں حاصل کر لی تھیں۔ قرآن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے علاقے کے امام مسجد بن گئے اور اسی دوران انہوں نے قبائلی جھگڑوں کو بھی سلجھایا۔ 1899 میں جب فرانسیسی سلطنت نے چاڈ پر حملہ کیا تو اس موقع پر عمر کو اپنے استاد المہدی کے ہمراہ چاڈ کے دفاع کے لیے بھیجا گیا، جہاں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ ناظرین، 1902 میں المہدی کی وفات کے بعد سینوسی تحریک کے رہنما احمد شریف سینوسی نے عمر مختار کو بطور شیخ کے زاویات لکسور میں تعینات کر دیا۔ اکتوبر 1911 میں اٹلی نے لیبیا پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں لیبیا کی سرزمین خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھی۔ اطالوی بحری فوج کی سربراہی لوئیگی فراولی کے کر رہا تھا۔ اس نے طرابلس اور بنغازی کے حکمرانوں اور فوج کو ہتھیار ڈالنے کو کہا اور حکم عدولی کی صورت میں دونوں بڑے شہروں کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی۔ عثمانی اور لیبیائی اتحادیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے کہیں اور منتقل ہو گئے، لیکن اطالوی افواج اپنی بات پر قائم نہ رہی اور اس نے 3 دن تک دونوں شہروں پر بمباری کی اور پھر لیبیا کے ان 2 بڑے مرکزی شہروں پر قابض ہو گئے۔ اطالوی افواج کی اس عہد شکنی کو دیکھتے ہوئے لیبیائی افواج نے اپنی حکمت عملی کے تحت اطالوی فوج پر حملے شروع کر دیے اور یہیں سے جنگوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ ناظرین، عمر مختار بنیادی طور پر تو معلم قرآن تھے، لیکن صحرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے۔ وہ وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں اور داؤ پیچ سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے علاقائی جغرافیہ کے حوالے سے اپنی معلومات سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ عمر مختار کی فوج انتہائی چوکنی تھی، جو اطالوی فوج پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں حملہ کرتی اور پھر تیزی سے صحرا میں غائب ہو جایا کرتی تھی۔ عمر کی فوج نے اطالوی فوجی چوکیوں پر بڑی مہارت سے حملے کیے اور ان کی رسد اور مواصلات کی گزرگاہوں کو کاٹتی چلی جاتی۔ ناظرین کرام، اطالوی فوجیں عمر مختار کی ان چالوں اور گوریلا وار سے حیران اور شرمندہ رہ گئی تھیں۔ اسی کے چلتے 1924 میں اٹلی نے جبل اخدر کے پہاڑی علاقے میں اپنی گوریلا فوج تیار کی، جس نے اپریل 1925 میں مزاحمتی فوجیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ بدلتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمر مختار نے اپنی جنگی حکمت عملی بدل ڈالی اور انہی ادوار میں وہ مصر سے امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مارچ 1927 میں عمر مختار نے سینوسی فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا اور راہبہ کے مقام پر اطالویوں پر ایک بار پھر سے اچانک حملہ آور ہوئے، جس سے اطالویوں کو بھاری نقصان ہوا۔ اس وقت اطالوی فوج کا گورنر اتیلیو تیروزی نے عمر مختار کی حکمت عملی اور اس کے حملے دیکھتے ہوئے کہا کہ عمر مختار غیر معمولی استحکام اور مضبوط قوت ارادی کا مالک صحرائی شیر ہے۔ آخرکار فروری 1929 میں عمر مختار اور اطالوی گورنر کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا گیا، جس سے کچھ دنوں کے لیے امن کی فضا قائم ہو گئی، لیکن نومبر 1929 میں یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا اور ایک بار پھر سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جون 1930 میں جنرل رودالفو گرازانی نے عمر کی فوج پر ایک بہت بڑا حملہ کیا،
جس کی منصوبہ بندی خود اٹلی کے حاکم بنیتو موسولینی اور منسٹر آف کالونیز ایمیلیو ریبونو نے اٹلی میں بیٹھ کر کی تھی۔ اس منصوبہ بندی میں لیبیا کے مجاہدین کو توڑنے کی حکمت عملی تیار کی گئی، جس کے تحت انہوں نے بیرونی امداد اور امدادی فوجوں کے راستے لیبیا سے منقطع کر دیے اور مقامی لوگوں کو اپنی قید میں لے کر ان کی مدد سے بھی محروم کر دیا۔ ان سخت اقدامات کی وجہ سے مزاحمتی فوج نے بھاری نقصان اٹھایا۔ اطالوی اس زمانے میں سپر پاور کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے جنگی جہازوں اور جاسوس کی مدد سے عمر مختار کی فوج کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، لیکن مختار نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور مسلسل جدوجہد کرتا رہا۔ لیکن 1931 میں سلونتا کے مقام پر اطالوی فوجوں نے عمر پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ ناظرین کرام، لیکن گرفتاری کے دنوں میں بھی اس عظیم رہنما کا جذبہ ایمانی قابل دید تھا۔ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تب بھی وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان سے جو بھی سوال کیا جاتا وہ اس پر ڈٹ کر بلا خوف خطر جواب دیتے، جس سے ان کی بہادری اور شجاعت واضح ہوتی تھی۔ انہیں اٹلی کی ایک مقامی عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ جج نے عمر مختار کو ایک پیشکش کی جس میں اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے مجاہدین کو خط لکھ کر یہ کہہ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دیں تو ان کی جان بچ سکتی ہے۔ عمر مختار نے اسے دیکھا اور بولے کہ جس انگلی نے ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے بعد جج نے یہ حکم دیا کہ عمر مختار کو ان کے پیروکاروں کے سامنے پھانسی دی جائے۔ جب ان سے ان کی آخری خواہش دریافت کی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اسلامی دنیا کے اس انمول ہیرے کو 16 ستمبر 1931 کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، آج بھی پوری مسلم دنیا میں عمر مختار کو ایک الگ ہی مقام حاصل ہے۔ 1961 میں عمر المختار کے نام سے لیبیا میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی۔ اس کے علاوہ 1971 سے ان کی تصویر کو لیبیائی 10 دینار کے نوٹ پر چھاپا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، 2009 میں جب معمر قذافی نے اٹلی کا دورہ کیا تو نہ صرف وہ عمر مختار کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا بلکہ اس نے اپنے کوٹ پر عمر کی فوٹو بھی خاص طور پر نقش کروائی۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ عمر مختار کے اعزاز میں امریکہ کے ایک شہر فلوریڈا کے علاقے ٹمپا میں ان کے نام سے مسجد بھی تعمیر کروائی گئی۔ رہتی دنیا تک اس شیر اسلام کا نام اس پوری دنیا میں قائم رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی عمر مختار کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سراہنے کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے آپشن پر بھی کلک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ مزید کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔